السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ ڈی چوک اسلام آباد پر حالات ابھی تک معمول پر نہیں آ سکے۔ ڈی چوک پر جھڑپیں جاری ہیں اور لاہور میں مینار پاکستان اور اس کی پسگردائی میں گرد و نواح میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ اور پولیس آمنے سامنے ہیں، لیکن سب سے اہم سوال جو ہر کسی سے پوچھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کدھر ہیں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہاں ہیں؟ وہ کوئی عام شہری نہیں ہے، وہ کوئی عام پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، وہ کوئی عام لیڈر نہیں ہے۔ وہ کیسے لاپتہ ہو گئے یا کدھر گئے؟ اور خیبر پختونخوا ہاؤس پر اگر رینجرز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے تو گنڈا پور کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، یا وہاں سے نکال کر کہیں اور بھیجا گیا ہے، یا پھر یہ کہ گنڈا پور صاحب کو پہلے کی طرح یہ راستہ دیا گیا ہے کہ چپ کر کے خیبر پختونخوا ٹر جاؤ بیٹا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک تو ہم اس سوال کے جواب ڈھونڈیں گے کہ گنڈا پور صاحب کدھر ہیں، اور دوسرا تحریک انصاف کے اندر اب کھینچا تانی اور لڑائی بڑھ گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ اب اعظم سواتی صاحب کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ لیڈ کریں احتجاج کو۔ اعظم سواتی صاحب ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں وہ سامنے نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے بعد جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ گنڈا پور صاحب کیونکہ وہ غائب ہو گئے، گرفتار کر لیے گئے، لاپتہ ہو گئے، کیا ہوا ان کا کچھ نہیں پتہ، تو ان کی جگہ اب معاملات احتجاج کی حد تک چلائیں گے اعظم سواتی۔ اور جو ایک اسٹیٹمنٹ، ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو کی بیرسٹر سیف نے، اس گفتگو کے بعد تحریک انصاف کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ گفتگو انہوں نے نپیتلی بات کی تھی، انہوں نے بڑا یعنی ہوتا ہے نا کہ جو ایویں زبان کی پھسلن ہو، سلپ آف ٹنگ ہو، وہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ یہ بات نہیں کی، جیو پر بات کی، ڈان پر بات کی، اور ڈان پر تو انہوں نے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی، کیونکہ جیو پر جب وہ بات کر رہے تھے تو اسی وقت اینکر نے ان کو روک دیا تھا، روک اس طرح دیا کہ جی بہت شکریہ آپ کا، اور انہوں نے اگلے مہمان کو لینا تھا، لیکن ڈان پر وہ ڈیٹیل سے بات کرتے رہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاق و سباق کا کوئی فرق ہے جو رپورٹ ہوا ہے، وہ بات ہے جے شنکر کو، انڈین وزیر خارجہ کو مدد کے لیے طلب کرنا کہ آپ پاکستان آ ہی رہے ہیں تو آئیں، آپ ایک بڑی جمہوریت ہیں، آئیں، ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان میں آئین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، احتجاج میں بیٹھیں، ہمارے لوگوں کو خطاب کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے ڈسٹنس کر دیا بیرسٹر سیف کی اس بیان سے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہیں جی سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی گئی۔ دوسری چیز جو تحریک انصاف کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ منصوبہ تھا کیا، اوریجنل سازش، اوریجنل پلان، اوریجنل حکمت عملی تھی کیا؟ اسلام آباد کیا لینے آنا تھا ہم نے؟ اسلام آباد آ کر ہم نے ڈی چوک پر بیٹھنا تھا، یا ایک دن احتجاج ریکارڈ کروا کے ہم نے چلے جانا تھا؟ بیرسٹر گوہر معصوم آدمی ہیں یا میسرے ہیں، بہت سیانے ہیں، سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ہر بار جو بات کرتے ہیں ذرا بات ان کی عقل والی ہوتی ہے، دانش والی بات ہوتی ہے، وہ ذرا معتدل انداز میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے تو کوئی ڈی چوک پر آ کر دھرنا نہیں دینا تھا، ہمارا ایک دن کا احتجاج تھا، ہم نے چلے جانا تھا، حکومت نے ہمارے راستے روک کر 2 دن میں بدل دیا اسے احتجاج کو۔ تو اس پر جو بیرسٹر سیف کی اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پلان لمبا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے شنکر جو ہیں، جو ظاہر ہے 14 اور 15 کو ہے نا شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، تو اس میں انہوں نے شریک ہونا ہے جے شنکر نے۔ تو جے شنکر بھی جب آئیں گے، جب فورن ڈیلیگیٹس آئیں گے، چائنا کا پرائم منسٹر گزرے گا، وہ سب دیکھیں گے کہ ہم ڈی چوک پر پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریاست اپنا کام کر رہی ہے، اور باہر کے دوست ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو کوئی پاکستان کا اچھا امیج لے کر جائیں گے کہ پاکستان ایک اچھا جمہوری ملک ہے۔ مطلب لمبا پروگرام شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک کا پروگرام، تو یہ الگ سے پی ٹی آئی کے اندر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب چلے گئے، لوگوں کو بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ گنڈا پور کے اوپر الگ سے گالم گلوچ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ گرفتاری کی خبر نہ آتی، اگر رینجرز اور پولیس اسلام آباد کی کے پی کے ہاؤس میں نہ چلی جاتی، کے پی کے ہاؤس کا کنٹرول نہ سنبھالتی،
تو پھر علی امین گھنڈاپور صاحب کو جو گالیاں پڑھنی تھی اس کی تو حد ہو جانی تھی نا، لیکن کیونکہ فوری طور پر ان کی گرفتاری کی خبر آ گئی، پھر اس کی تردید بھی آ گئی، پھر ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، BSF کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا فون بند ہے، شوکت یوسفزئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں KPK ہاؤس میں، تو اس کی وجہ سے ان کی ذرا بچت ہو گئی ایک طرح سے۔ لیکن بہرحال یہ کھینچاتانی الگ سے ہے۔ ایک اور چیز آ گئی تحریک انصاف کے لیے، کہتے ہیں نا ایک کوڈ اوپر سے کھجلی، ایک آرٹیکل 245 انووک کر دیا گیا، فوج ہے اسلام آباد میں، تاجر چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے جا کے کہا کہ ہمارا تو کباڑا ہو رہا ہے، 2 دن سے شہر بند ہے، راستے بند، سڑکیں بند، بچے اسکول نہیں جا رہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے، یہ کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے عدالت کھولی، انہوں نے کہا میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں ہفتے والے دن آ کر عدالت لگاؤں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے، ایمرجنسی کیا ہے؟ انہوں نے جو درخواست گزار تھے ان کے وکیل سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ایمرجنسی یہ ہے جو میں بتا چکا ہوں پہلے کہ جناب مر گئے بھوکے، دکان بند ہے، کاروبار بند ہے۔ تو انہوں نے پھر ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا، انہوں نے پھر سیکرٹری داخلہ کو بلایا، خرم آگاہ کو، ان سے پوچھا کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے بتا دیا سرکار یہ چل رہا ہے۔ علی امین گھنڈاپور سرکاری مشینری کے ساتھ اسلام آباد پر ہلا بولنے آ رہے، دعویٰ بولنے آ رہے، ایک دفعہ 144 ہے، شنگھائی تعاون تنظیم اور سعودی وفد کل آ رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ لوگ اسلام آباد میں انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں وہ لوگ بھی پاکستانی ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی جگہ دے دیں، اور یہ جو متاثر ہو رہے ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے حقوق کا دفاع بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہر میں دفعہ 144 ہے، فوج طلب کی ہوئی ہے، تو مناسب اقدامات کرے ریاست، حکومت، اسلام آباد کی انتظامیہ، تاکہ لوگوں کے حقوق، لوگوں کی سڑک بند نہ ہو، لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور احتجاج کی کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ کہا چیف جسٹس نے 17 اکتوبر تک، اور 17 اکتوبر کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو ایک طرح ریاست نے اپنا جو اختیار تھا آئینی وہ استعمال کیا، رینجرز طلب کر لی، فوج طلب کر لی، پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا، آنسو گیس کی شیلنگ تھما دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس طاقت کو مزید تگڑا کر دیا، عدالتی تحفظ دے کر، جوڈیشل پروٹیکشن مل گئی ایک آرڈر کے ذریعے کہ حکومت اقدامات کرے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، اور ادھر بھی دھیان کرے، ادھر بھی کوئی نقصان نہ ہو، مطلب ڈنڈا چلاؤ لیکن جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی میں اپنی زبان میں اس طرح تشریح کر رہا ہوں۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ بظاہر انہوں نے 2 دن ادھم مچائے رکھا، ہو سکتا ہے کہ کل بھی ہو، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ آج رات ٹاسک دیا گیا ہے اداروں کو کہ آج رات اسلام آباد کو صاف کرنا ہے، آج رات کم وقت میں، جو بھی ہوتا ہے جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے، باقی جو کرنا ہے کریں اور خالی کریں شہر کو۔ علی امین گھنڈاپور چلے گئے، پتہ نہیں کدھر ہیں وہ، اس پر میں آگے آتا ہوں۔ اب ایک وہ لوگ جو KPK سے آئے تھے دھرنا دینے کا سوچ کر، ان کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا، میرا دوست شوکت بسرا ان نعرے لگاتے ہوئے وہ پایا گیا وہاں پر ڈی چوک پر، اور کچھ اور اسی طرح کے لوگ تھے چند، لیکن بڑی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے جو ان لوگوں کو کنٹرول کر کے ڈی چوک پر بٹھا سکے۔ لوگ پرسوں کے نکلے ہوئے ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہیں، مزید کتنا عرصہ وہ اسلام آباد میں آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کریں گے، لڑیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے ڈٹ جائیں، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ لوگ اب کیونکہ لیڈر کوئی نہیں ہے، انسٹرکشن دینے والا کوئی نہیں ہے، اور علی امین گھنڈاپور چالاکی دکھا کر جو جملے بول کے گئے وہ بڑے کمال۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آئے تھے، پولیس نے گولیاں چلائی ہیں، ہمارا ٹارگٹ ڈی چوک پر پہنچنا تھا، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اب اگلی حکمت عملی عمران خان سے پوچھ کر بتائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب عمران خان کل اتوار ہے، اگر جیل نہیں کھلی تو پھر عمران خان سے تو سوموار کو ملیں گے نا، یا پھر اگر پوسٹ پون کروانے کا بندوبست ہوا تو پھر عمران خان کے ساتھ حکومت یا ریاست سہولت کاری کر کے ملاقات کروا دے گی کہ جی لوگوں کو کر ہوگا جاؤ۔ جس دن علی امین گھنڈاپور راہ فرار اختیار کر رہے تھے، مفرور ہو رہے تھے چائنا چوک سے، اسی وقت عمران خان کا ایک ٹویٹ تھا کہ میرے پاکستانیوں پہنچو ڈی چوک پر۔ وہ ایک الگ تماشا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، گھنڈاپور اور عمران خان لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پر پہنچے۔
تو لوگ بغیر کسی لیڈر کے یا تو بہت ادھم مچائیں گے، بہت انتشار پیدا کریں گے جس کا ظاہر ہے پی ٹی آئی کو نقصان ہونا ہے، یا پھر تھک ہار کر چلے جائیں گے کہ لیڈر تو کوئی ہے نہیں میدان میں، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ڈنڈے کھائیں، تو لوگ چلے جائیں واپس۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بڑی مطلب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، دوبارہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل پرسوں ترسوں 2 دن 3 دن 4 دن کر لیں، جو ادھم مچانا مچا لیں، الٹیمیٹ نقصان کس کا ہونا ہے؟ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کا، عمران خان کا، جن کے اوپر پہلے ہی کاٹا پھرا ہوا ہے، جن کو پہلے ہی فتنہ کہا گیا، جن کو پہلے ہی فسادی کہا گیا، جن کو پہلے ہی انتشاری کہا گیا۔ کس نے کہا؟ فوج کے ادارے نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، پریس کانفرنسز کر کے، تو ان کو نقصان ہوگا۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے اسلام آباد کی وہ ظاہر اچھی نہیں ہے۔ بارش ہو گئی تھی تو تھوڑا سا ذرا بارش ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے تو پھر آنسو گیس کام نہیں کرتی، تو اس وقت تھوڑا سا ذرا پی ٹی آئی والوں کو کشن ملا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا وہ نیا پاکستان کا وہ لڑکا کہتا ہے کہ جی اللہ کی امداد آ گئی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، بارش ہو گئی، ظاہر ہے لوگوں نے تھوڑا سا سکھا سانس لیا، لیکن زیادہ اگر بارش ہوتی رہے گی تو زیادہ دیر لوگ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال وہ پھر لوگوں کو تھوڑا سا اسپیس ملی کہ وہ ڈی چوک پر پہنچ گئے۔ لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ آج رات صفایا کرنا ہے، خالی کروانا ہے اسلام آباد کو، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی مل گیا۔ علی امین گنڈاپور کدھر ہیں؟ علی امین گنڈاپور ان کے پاس ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا، علی امین گنڈاپور ان کے پاس ہیں جن کے ساتھ وہ ڈبل گیم کرتے ہیں، علی امین گنڈاپور ان کے کہنے پر وہ سنگجانی سے قافلے کو چھوڑ کر آئے اور ان کو راستہ فراہم کیا گیا، اور پچھلے راستے سے وہ نیا جو مرگلا روڈ کا کہلاتا ہے وہاں سے وہ ہوتے ہوئے پھر چائنا چوک اپنا ڈی چوک آئے، ہلکی پھلکی بھڑک ماری، اس کے بعد چائنا چوک، اور چائنا چوک کے بعد وہ چلے گئے اپنا کے پی کے ہاؤس۔ تو فکسڈ پروگرام کے تحت وہ گئے اور انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے پاس ہی ہیں۔ اور کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اگر ساتھ رہتے تو پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑنا تھا ڈی چوک پر دھرنے میں، تو ظاہر ہے وہ دھرنے میں بیٹھنا، فوج آ گئی ہوئی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہاں پھر صورتحال علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ تو جو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو، ان کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس 8 گھنٹے پہلے سے علی امین گنڈاپور ابھی بھی ان کے ساتھ ہی ہے، ابھی بھی ان کے پاس ہی ہے، اور اپنی مرضی سے ہیں، جبری نہیں ان کو رکھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ گنڈاپور صاحب نے جو کمٹمنٹس کر کے مکرے ہیں نا، جن کمٹمنٹ سے، اس کی وجہ سے پھر شاید اس بار ان کی واپسی جلدی ممکن نہ ہو سکتا ہے میرا ویلاگ سننے تک، جب تک آپ میرا ویلاگ سنیں وہ واپس آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس بار چلہ ان کا لمبا ہو جائے، لمبے عرصے کے لیے ان کے پاس رہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ریاست ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو زیادہ دیر کے لیے اس طرح غائب نہیں رکھ سکتی۔ تو ممکن ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد علی امین گنڈاپور کو اس بار چھوڑ دیا جائے۔ پہلے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کمٹمنٹ دے کر آئے تھے، اور جیسے ہی 9 ستمبر کو باہر آئے اور آ کر انہوں نے وکلا کے فنکشن سے خطاب کرتے ہوئے بھڑکے شڑکے ماری اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے والی ڈائلاگ بازی کی، تو اس وجہ سے اس بار ذرا پکی گارنٹیز لے کر گنڈاپور کو چھوڑا جائے گا۔ اگر اس بار بھی باز نہیں آئے تو پھر ایمرجنسی خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا کوئی بھی بندوبست جو ہے وہ بالکل تیار پڑا ہوا ہے، اس میں کاغذی کارروائی مکمل ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ علی امین گنڈاپور پر منحصر ہے کہ وہ اپنی حکومت چلاتے ہیں یا وہ صوبے میں اپنی حکومت ختم کروا کے گورنر راج لگواتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔